اور ایک بات سن لے کہ یہ زمانہ ابرہہ کا زمانہ نہیں ہے کہ ابابیل ہمارے واسطے آئیں گے. یہ زمانہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ نہیں ہے کہ دشمن ان سے ڈر کر ہتھیار ڈال دیں گے, دشمنوں کے سامنے جھک جائیں گے, دشمن ان سے ڈر کر بھاگ جائیں گے. اور یہ زمانہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ نہیں ہے کہ ان کے آنسوؤں میں دشمن ڈوب کر غرق ہو جائے گا, ان کی دعاؤں سے دشمن کا سارا لشکر سمندر کے اندر ڈوب کر غرق ہو جائے گا. وہ زمانہ نہیں ہے. اور یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پر رحم کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کی وجہ سے فرشتے نازل ہوں گے, جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوں گے, ہماری مدد کی جائے گی. بلکہ یہ زمانہ ہم بھولے بھالے مسلمانوں کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے تھے تو آپ ممبر کو ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. تو اسی طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ آدمی ہے جو والدین کا نافرمان ہے. اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. جب تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اٹھ کر بیٹھ گئے. اس آدمی کے لیے ایک صندوق بنایا جائے گا, لوہے کا صندوق, اور اس صندوق میں اس آدمی کو بند کر اس صندوق کو لوک لے کر دیا جائے گا, تالا لگا دیا جائے گا, اور تالا لگا کر اس آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. 500 روپے, 1000 روپے, 2000 جتنے بھی پیسے لیے ہیں, آج اس آدمی نے, سامنے والے نے مجھے پیسے دیے ہیں, کل وہ اتنی مہنگائی کرے گا, اتنی مہنگائی کرے گا کہ سارے پیسے نکال لے گا. اتنے آدمی سوچتا ہے کہ میں نے پیسے لے لیے, میں بچ گیا. بچا نہیں ہے وہ, بلکہ اس نے پیسے لے کر اپنا ضمیر کا سودا کر لیا ہے, اپنے ایمان کا سودا کر لیا ہے, اپنے دیش کا سودا کر لیا ہے, اپنے غریب مزدور لوگوں کا سودا کر لیا ہے, ملک کا سودا کر لیا ہے, انسانیت کو اس نے بیچ دیا ہے, غریب آدمیوں کو سودا کر لیا ہے, اپنی زبان کو, اپنے ہاتھوں کو بیچ دیا ہے. جب اس آدمی نے اپنی زبان کا سودا کر لیا, اپنے ایمان کا سودا کر لیا, اپنے ضمیر کا سودا کر لیا ہے, اب یہ آدمی 5 سال تو کچھ بول نہیں سکتا ہے. یہ طوائف سے بھی, جو ایک طوائف ہے اپنا جسم بیچتی ہے, یہ اس سے بھی بدترین آدمی ہے. کیوں کہ طوائف نے اپنے جسم کو بیچا 1 گھنٹے کے لیے, چند گھنٹے کے لیے, چند دن کے لیے اپنے جسم کو بیچا ہے, اور اس نے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے 5 سال کے لیے. اللہ پر بھروسہ کب کرنا ہے؟ یہ توکل کا مذاق اڑانا ہے, یہ اللہ کے بھروسے پر مذاق اڑانا ہے. اللہ پر بھروسہ کب کرنا ہے؟ پہلے تدبیر اختیار کرنا ہے, پہلے کچھ کرنا ہے. اللہ پر بھروسہ کب کیا جاتا ہے؟ یا اللہ میں نے اب سارے کام کر لیے, اب میں تھک گیا, اب میں عاجز آ گیا, اس کے آگے میں کچھ کر نہیں سکتا, اب مجھے اللہ پر بھروسہ ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم دوستو, عزیز ساتھیو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ولا تکتموا الشہادہ, کہ کسی آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جھوٹی گواہی دے. جب بھی کسی آدمی سے گواہی مانگی جائے تو وہ جھوٹی گواہی نہ دے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انصاف قائم کرنے والے بنو, سچ بولنے والے بنو, سچ کا ساتھ دینے والے بنو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو, جھوٹے لوگوں کے ساتھ نہیں. یعنی قرآن کریم میں سچائی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں. وہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نہیں اتاری ہیں کہ بس سنو بات ختم, بلکہ اس لیے اتاری گئی ہیں آیات قرآن کریم میں کہ ان کو سن کر ان پر عمل کیا جائے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ, کہ جو آدمی سچ کی گواہی نہیں دے گا, سچے آدمی کی گواہی نہیں دے گا, سچائی کے ساتھ نہیں ہوگا, تو اس آدمی کا آثم قلبہ, دل گنہگار ہے. اور جس آدمی کا دل ہی گنہگار ہو جائے انہیں اوپر سے نیچے تک سارا گنہگار ہے, کیونکہ سارا سسٹم جو ہے وہ دل سے چل رہا ہے. دل کی دھڑکنیں بند, آدمی ختم. تو دل کی دھڑکنیں جب تک چل رہی ہیں, تو جب تک آدمی پورا, اس کے پورے اعضاء چل رہے ہیں, پوری چیزیں صحیح سلامت ہے,
تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی آدمی جب کسی آدمی سے سچی گواہی مانگی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سچی گواہی دے، جھوٹی گواہی نہ دے۔ تو اب جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ 13 تاریخ کو تلنگانہ میں الیکشن ہے، تو تمام مسلمانوں کو 100% ووٹ دینا ہے، اس لیے ووٹ گھٹنا بھی نہیں اور ووٹ بٹنا بھی نہیں، نہ ووٹ بٹنی چاہیے نہ ووٹ گھٹنی چاہیے۔ تو 13 تاریخ کو تلنگانہ میں الیکشن ہے، تو اسی کی مناسبت سے کچھ بات کرنا ہے۔ تو انہی سب باتوں کو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اب کہیں نہ کہیں 5 سال میں یا سال میں ہر 6 مہینے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی الیکشن آ ہی جاتے ہیں، کبھی کارپوریٹر کے، کبھی سرپنچ کے، کبھی MLA کے، کبھی MP کے، کوئی نہ کوئی CM کے، کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے الیکشن۔ تو ان ہر الیکشن میں ووٹ دیا جاتا ہے، تو ان ووٹ کو آدمی ذہن میں رکھے کہ ووٹ کیا چیز ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں۔ جو آدمی کوئی ووٹ دیتا ہے تو ووٹ ایسے نہیں بھئی من میں آیا تو دیو، من میں آیا تو نہیں دیو، پیسے لے کے دے دو، چور چکوں کو دے دو، ڈاکو کو دے دو، اور جو نفرتی بیان کر رہا اس کو دے دو، کسی کو بھی اٹھا کے دے دو، ایسا نہیں ہے۔ ووٹ کے بارے میں فرمایا گیا کہ ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں۔ جو ہے پہلی حیثیت شہادت کی ہے، دوسری حیثیت شفاعت کی ہے، اور تیسری حیثیت وکالت کی ہے۔ شہادت یعنی گواہی دینا، یعنی میں گواہی دے رہا ہوں، یعنی اگر مجھ سے ووٹ مانگا جا رہا ہے، کوئی آدمی الیکشن میں ٹھہرا ہوا ہے تو وہ مجھ سے ووٹ مانگ رہا ہے، تو میں گواہی دے رہا ہوں کہ سچا آدمی کون ہے۔ میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ سچا کون ہے، سچ بولنے والا کون ہے، جھوٹ سے کس آدمی کو نفرت ہے۔ ووٹ کی پہلی حیثیت یہ ہے کہ اچھا کون ہے۔ یہ جتنے سارے لوگ الیکشن کے واسطے ٹھہرے ہوئے ہیں، اس میں سے اچھا کون ہے، اس میں سے سچ بولنے والا کون ہے، اس میں کون اس لائق ہے کہ کس کو ووٹ دیا جائے، کون اس میں سے امانت دار ہے اور کون اس میں سے ایماندار ہے۔ سب سے پہلی حیثیت یہ ہے۔ اور ووٹ جو ہے، ووٹ دینا ہمارا ایمانی فریضہ ہے، ایمانی فرض ہے، کیونکہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جن پر ایک ظالم آدمی حکومت میں آنے کے بعد ظلم کرے گا، وہ مسلمان ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو ظالم جب حکومت میں آئے گا، وہ کسی مسلمان پر ظلم کرے گا تو وہ ہمارا بھائی ہے، اس لیے ووٹ دینا ایمانی فرض ہے۔ اور ووٹ دینا عبادت ہے، کیونکہ ولا تکتموا الشہادہ فرمایا، تو ووٹ دینا عبادت ہے۔ اور ووٹ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم کس طرح؟ جس طرح میں نے ابھی آیت پڑھ کے سنائی کہ ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ، کہ جب کس سے گواہی مانگی جائے تو وہ سچی گواہی دے، جھوٹی گواہی نہ دے۔ اگر کوئی آدمی جھوٹی گواہی دے گا یا جھوٹے لوگوں کی گواہی دے گا، یا پیسے لے کر جس آدمی نے اپنی گواہی کو بیچ دیا، پیسے لے کر اپنی ووٹ کو بیچ دیا، تو اس آدمی کا آثم قلبہ، دل گنہگار ہے، اس آدمی کا دل گنہگار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، تم ظالموں کا ساتھ مت دو، ظالموں کی طرف مت جھکو۔ اگر تم ظالموں کا ساتھ دو گے، ظالموں کی طرف جھکو گے اور ظالموں کے ساتھ چلو گے، فتمسکم النار، تمہیں بھی ظالموں کے ساتھ تمہیں بھی قیامت کے دن جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ان آیت سے معلوم یہ ہوا کہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے، ظالم کو ووٹ نہیں دینا ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم سے فرمایا، میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر کے ساتھ جو صحابی تھے تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ضرور بتائیں کہ کبیرہ گناہ کیا ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہ 3 ہیں، یعنی کبیرہ گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس موقع پر حضور نے 3 کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا کہ 3 کبیرہ گناہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث آپ فرما رہے تھے، آپ جو ہے یہ بات بتا رہے تھے، تو آپ ممبر کو ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اسی طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ آدمی ہے جو والدین کا نافرمان ہے، اپنے والدین کو ستانے والا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، الا وقولوا الزور شہادت الزور، اور آپ بار بار اس کو دہراتے رہے، الا وقولوا الزور شہادت الزور، الا وقولوا الزور شہادت الزور، کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دہرایا اس الفاظ کو کہ ہم چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائیں، بس اب نہ بولیں، لیکن حضور بار بار اس الفاظ کو دہرا رہے ہیں، الا وقولوا الزور شہادت الزور، کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو کوئی بھی ہمارے پاس اگر آ جائے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان آنے والوں میں سے الیکشن میں جو ٹھہر رہے ہیں ان میں سے کون سا قائد ایسا ہے، کون سا کینڈیڈیٹ ایسا ہے جو عادل ہے، سچ بولنے والا ہے،
جس کے آنے سے ہمارے ملک کے اندر امن قائم ہوگا، جو حیا والا ہے، جس کے اندر تھوڑی بہت شرم موجود ہے، حیا موجود ہے، جو ہماری حفاظت کرے گا، ہمارے نوجوان لڑکیوں کی حفاظت کرے گا، ہماری مسجدوں کی حفاظت کرے گا، ہمارے مدرسوں کی حفاظت کرے گا، ہمیں اس کو ووٹ دینا ہے، جس کے آنے کی وجہ سے ہم لوگ عافیت کی زندگی گزاریں گے، ہم لوگوں کی زندگی صحیح سالم ہوگی، صحیح سلامت ہوگی، تو ہمیں ایسے آدمی کو ووٹ دینا ہے۔ اور ایک مسلمانوں میں ایک عجیب بات ہے کہ وہ لوگ مسلمان جو ہے وہ اپنی ووٹ کو بیچ دیتے ہیں، تو رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دونوں پر لعنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی برستی رہتی جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ آج کل تو دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی میرے کو پیسے دیتا ہے تو ووٹ دوں گا، نہیں تو پیسہ نہیں دیتا تو گھر میں بیٹھا رہتا، وہ ووٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے کسی نے پیسے نہیں دیا، کیونکہ یہ آدمی خود چاہ رہا ہے کہ میں اپنی ووٹ کو بیچ دوں۔ حالانکہ یہ جو پیسے لیے ہیں اس پیسوں کو استعمال کرنا حرام ہے۔ اگر ووٹ کے ذریعے سے کسی آدمی نے پیسے لیے ووٹ کے بدل، تو اس پیسوں کو استعمال کرنا حرام ہے، یہ سود کے برابر ہے، اس پیسوں کو کوئی آدمی استعمال نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انصاف کے ساتھ رہو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اپنے آپ کو، اپنے ایمان کا، اپنا ضمیر کا کوئی آدمی سودا نہ کرے، ورنہ وہ آدمی، جس آدمی نے پیسے لے کر اپنی ووٹ کو بیچ دیا ہے، تو یہ آدمی برابر کا شریک ہے ان ظالموں میں۔ جو آدمی ظالم آدمی حکومت میں آئے گا، جب تک وہ ظلم کرے گا 5 سال تک، یہ آدمی بھی برابر کا شریک ہے جس نے پیسے لے کر اپنی ووٹ کو بیچ دیا۔ اور تفسیر روح المعانی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ظالم کا ساتھ دے، دنیا کے اندر جو آدمی ظالم کا ساتھ دے گا، قیامت کے دن اس آدمی کے لیے ایک صندوق بنایا جائے گا، لوہے کا صندوق، اور اس صندوق میں اس آدمی کو بند کر کر اس صندوق کو لوک لے کر دیا جائے گا، تالا لگا دیا جائے گا، اور تالا لگا کر اس آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، صندوق میں بند کر۔ ویسے ہی پھینکنا ایک بہت بڑا ظلم ہے، ایک بہت بڑا جو ہے ایک مصیبت ہے، بہت بڑا جہنم میں چلا جانا۔ اس آدمی کو جہنم میں پھینکا جائے گا صندوق میں بند کر کر۔ کون؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا میں ظالم کا ساتھ دیا، اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم دنیا کے اندر نیکی، جو آدمی نیک کام کر رہے ہیں، جو آدمی نیکی پھیلا رہے ہیں، ان کا ساتھ دو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، نیکی پھیلانے والوں کا ساتھ دو، عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جو لوگ برائی پھیلا رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، ان کا ساتھ نہ دو۔ تو جو ظالم حکومت میں آئے گا تو ہمیں اس کے ساتھ دینے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں عادل آدمی کی ساتھ دینے کی اجازت ہے۔ جیسا کہ کوئی آدمی سچا ہے، عادل ہے، انصاف پسند ہے، اچھا آدمی ہے، اس کا ساتھ دینا ثواب ہے، اسی طرح ظالم کا ساتھ دینا بھی گناہ ہے۔ ہم ظالم کو ووٹ دیں گے تو برابری کا شریک ہوں گے، اگر کسی اچھے آدمی کو ووٹ دیں گے تو وہ جتنے اچھے کام کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اور جو آدمی پیسے لے کر اپنی ووٹ کو بیچ دے، یہ آدمی قوم کا غدار ہے، ملک کا غدار ہے، یہ آدمی تو دشمن ہے قوم کا، ملک کا بھی دشمن ہے، اور یہ آدمی قوم کا باغی ہے کہ جس آدمی نے پیسے لے کر اپنی ووٹ کو بیچ دیا۔ اور یہ آدمی وہ ہے کہ جس نے اپنے دیش کو بیچ دیا چند پیسوں کے لیے، چند ہزار روپے کے لیے، 500 روپے کے لیے، 1000 کے لیے، اپنے دیش کو 5 سال تک کے لیے بیچ دیا۔ اور جو پیسہ ووٹ بیچ کر لیا ہے، یہ پیسہ ایسا ہے کہ جیسا کہ اس پیسوں سے آدمی غریبوں کا خون پی رہا ہے۔ جب اس پیسوں سے کوئی آدمی چیز خریدے گا تو ایسا ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر کسان بے روزگار ہیں، کسان پریشان ہے، وہ ایسا گناہ ہے کہ کسان لوگوں کا خون چوس رہا ہے اور کسان لوگوں کا گوشت کھا رہا ہے وہ آدمی۔ اور جس آدمی نے اپنی ووٹ کو پیسوں کے لیے بیچ دیا اور پیسے لے لیا، تو یہ سوچے کہ وہ جو پیسے میں نے لیے ہیں، 500 روپے، 1000 روپے، 2000، جتنے بھی پیسے لیے ہیں، آج اس آدمی نے، سامنے والے نے مجھے پیسے دیے ہیں، کل وہ اتنی مہنگائی کرے گا کہ سارے پیسے نکال لے گا، اتنی مہنگائی کرے گا تیل بھی نکال لے گا، مہنگائی کے ذریعے سب نکال لے گا۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں نے پیسے لے لے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کہاں تھا پیٹرول؟ اب کہاں ہے پیٹرول؟ 70 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی مہنگائی اب ہو رہی ہے۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ میں نے پیسے لے لیے، میں بچ گیا۔ بچا نہیں ہے وہ، بلکہ اس نے پیسے لے کر اپنا ضمیر کا سودا کر لیا ہے، اپنے ایمان کا سودا کر لیا ہے، اپنے دیش کا سودا کر لیا ہے، اپنے غریب مزدور لوگوں کا سودا کر لیا ہے، ملک کا سودا کر لیا ہے، انسانیت کو اس نے بیچ دیا ہے، غریب آدمیوں کو سودا کر لیا ہے، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو بیچ دیا ہے۔ جب جس آدمی نے اپنی زبان کا سودا کر لیا، اپنے ایمان کا سودا کر لیا، اپنے ضمیر کا سودا کر لیا ہے، اب یہ آدمی 5 سال تو کچھ بول نہیں سکتا ہے۔ یہ آدمی 5 سال تک خاموش رہے گا، کیونکہ جس آدمی سے پیسے لے لیے کینڈیڈیٹ سے، اس آدمی سے بول سکتا ہے کہ میرے گھر کے سامنے روڈ نہیں ہے، روڈ ڈلا دے، میرے گھر کی نالی ٹوٹ گئی، اس نالی کو بنا دے، کچھ بول نہیں سکتا۔ ایک چھوٹا سا بلب بھی اگر خراب ہو گیا گلی کا تو اس کو بول نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کو پہلے ہی پیسے دے کر خرید لیا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کوئی آدمی جھوٹ بولتا تھا تو اس کی سزا یہ تھی کہ اس کو 40 کوڑے مارے جاتے تھے۔ جھوٹی گواہی دیتا، جھوٹ بولتا تو کیا، اس کو 40 کوڑے مارے جاتے تھے۔ پھر جھوٹ بولا تو اس کو گھنڈو کیا جاتا تھا اس کا، اور اس کا منہ کالا کیا جاتا تھا۔
گھنڈو کر دینا، دوبارہ جھوٹ بولا تو منہ بھی کالا کر دینا اس کا، اور تیسری مرتبہ جھوٹ بولے تو اس آدمی کو اٹھا کر جیل میں اندر قید کر دینا جب تک یہ سچی پوکی توبہ نہیں کرے گا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انصاف تھا۔ اب تو یہاں پر جھوٹوں کی سرکار ہے، جتنا من میں اتنا جھوٹ بولو۔ اب جو آدمی شریف آدمی ہے انہیں بیچارہ ٹھہرتا نہیں ہے، جو جتنا بڑا گنڈا ہے انہیں جو ہے ٹھہرتا ہے، اور انہیں اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنی نفرت کی باتیں کرتا ہے، فرقہ پرستی کی باتیں کرتا ہے کہ دیش میں آگ لگا دیتا ہے وہ آدمی۔ اس لیے اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، اپنی ضمیر کا سودا نہ کریں۔ کسی آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی سے پیسے لے کر، کسی کینڈیڈیٹ سے پیسے لے کر اپنے ایمان کو بیچ دے، اپنی ووٹ کو بیچ دے۔ اس لیے میں مثال دیتا ہوں کہ جس آدمی نے پیسے لے کر اپنی ووٹ کو بیچ دیا، یہ طوائف سے بھی، جو ایک طوائف ہے اپنا جسم بیچتی ہے، یہ اس سے بھی بدترین آدمی ہے۔ کیوں کہ طوائف نے اپنے جسم کو بیچا 1 گھنٹے کے لیے، چند گھنٹے کے لیے، چند دن کے لیے اپنے جسم کو بیچا ہے، اور اس نے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے 5 سال کے لیے۔ اس نے اپنے آپ کو 5 سال کے لیے بیچ دیا ہے، اس لیے وہ طوائف اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس نے اپنا جسم کا سودا تو کیا لیکن چند گھنٹوں کے لیے، لیکن اس نے اپنا ملک کا سودا کیا، اس نے اپنے آپ کا سودا کیا، اپنے جسم کا سودا کیا، اپنے اکیلے پن کا سودا کیا طوائف نے، لیکن اس نے پورا ملک کا سودا کیا ہے، یہ طوائف سے بھی گایا گزرا ہے۔ تو ووٹ کی 3 حیثیت ہے۔ پہلی حیثیت کیا ہے؟ گواہی ہے، کہ ہمیں گواہی اچھے آدمی کی گواہی دینا ہے، بہتر آدمی کی گواہی دینا ہے، عادل آدمی کی گواہی دینا ہے۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس زمانے میں اگر ٹورچ لے کے گھومیں گے اچھا آدمی تو کوئی ملنے والا نہیں ہے، لیکن ان ظالموں میں سے جو کم ظالم ہے، جس کے آنے کی وجہ سے ہماری جان بھی محفوظ رہے، ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے، ہماری مسجدیں محفوظ رہیں، ہمارے مدارس محفوظ رہیں، اس آدمی کو ووٹ دینا ہے، ظالم آدمی کو ووٹ نہیں دینا۔ اور دوسری جو حیثیت ہے وہ شفاعت کی حیثیت ہے، سفارش کی حیثیت ہے، کہ بھئی یہ آدمی ہے، میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں، میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، تم بھی اس کی سفارش کرو، یہ عہدے کے لائق ہے، یہ منصب کے لائق ہے، یہ کرسی کے لائق ہے، جو کرسی کے واسطے انہیں بیٹھنا چاہ رہا ہے وہ کرسی کے لائق انہیں ہے، اور ہماری ذمہ داری بہتر طریقے سے ادا کرے گا، اس کے آنے سے خیر ہی خیر آئیں گی، یہ خیر والا آدمی ہے، اور یہ آدمی میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، یہ سب کے لیے بہتر ہے۔ دوسری حیثیت سفارش کی ہے۔ اور کسی نااہل کو، بددیانت کو، خائن کو، جو خیانت کرنے والا ہے، اگر اس آدمی کو ووٹ دیا کسی آدمی نے تو 5 سال تک جب یہ ظلم کرے گا، یہ ظالم آدمی، تو اس کا ظلم اس کو بھی برابر کا ملے گا۔ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ فرما رہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها۔ کسی آدمی نے کسی نیک آدمی کی سفارش کی، اور سفارش کرنے کے بعد جس آدمی کی سفارش کی گئی ہے، اب یہ آدمی جب تک نیک کام کرتا رہے گا تو اس کے نیک کاموں کا ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اور کسی برے آدمی کی سفارش کی، اور کوئی ظالم آدمی کی سفارش کی، جب تک وہ ظلم کرتا رہے گا، سفارش کرنے والا بھی اس کے ظلم میں برابر کا شریک رہے گا۔ اب یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، تم عادل آدمی کی سفارش کرنا چاہتے ہو یا ظالم آدمی کی سفارش کرنا چاہتے ہو۔ اور تیسری حیثیت جو ووٹ کی ہے وہ وکالت کی ہے، کہ بھائی میں اس کو وکیل بنا رہا ہوں۔ وکیل کیوں بنایا جاتا ہے؟ وکیل اس لیے بنایا جاتا ہے کہ میری بات کو یہ آدمی عدالت میں رکھے گا، اس لیے کسی کینڈیڈیٹ کے بارے میں اس کو وکیل بنایا جا رہا ہے کہ میں اس کو وکیل بنا رہا ہوں، یہ ہماری بات اسمبلی تک پہنچائے گا، امانت کے ساتھ، خیانت نہیں کرے گا۔ یہ جب کرسی پر بیٹھ جائے گا، کرسی پر بیٹھنے کے بعد یہ انصاف کرے گا، میں اس کی طرفداری کر رہا ہوں، میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں، تو تم لوگ بھی اس کو سپورٹ کرو۔ یہ 3 حیثیتیں ہیں ووٹ کی۔ اور اس وقت سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا ثواب، سب سے افضل عمل اگر کوئی ہے تو وہ ووٹ دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حالات ایسے ہو گئے کہ ان حالاتوں میں ووٹ دینا فرض عین ہو گیا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے ان حالاتوں میں ووٹ دینا ہے، باقی اللہ پر چھوڑ دینا ہے، نتیجے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ جس کو ہمارے لیے بہتر رکھے گا وہ آئے گا، جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے وہ نہیں آئے گا، لیکن ہمیں ووٹ ضرور دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے راستے ہمیں کھلے ہیں ہمارے سامنے، ہمیں ان راستوں پر تو عمل کرنا ہے، ورنہ کل کا دن آئے گا یہ راستے بھی بند ہو جائیں گے جو کھلے ہوئے ہیں، یہ راستے بھی بند، پھر کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں رہے گا۔ اس لیے اس وقت میں سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا ثواب اور سب سے افضل جو چیز ہے، سب سے زیادہ فرائض سے سب سے زیادہ جو ہمارے فرائض ہیں، ان فرائض کو ادا کرنے کے بعد سب سے ضروری اگر کوئی چیز ہے وہ ووٹ ڈالنا ہے۔ کیوں؟ جبکہ اسلام پر حملے ہو رہے ہوں، قرآن پر حملہ ہو رہا ہو، مسجدوں پر حملے ہو رہے ہوں، مدرسے پر حملے ہو رہے ہوں، عزتوں پر حملے ہو رہے ہوں، جبکہ ظالموں نے آرڈر دے دیا کہ مسلمانوں کو، بچوں کو بھگاؤ، مسجدوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہوں، مدرسوں کو تباہ کیا جا رہا ہو، مدرسوں کی زمینوں پر، مسجدوں کی زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہو، ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی رات بھی کل کی نیوز ہے، رات کے رات ایک درگاہ کو توڑ کر صبح مندر بنا دیا۔ جب ایسے حالات ہوں اور جب ہماری داڑھی پر بین لگایا جا رہا ہو، اذانوں پر بین لگایا جا رہا ہو، اذانوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، حجاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے، نقاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے، علماؤں کو ایک الفاظ بولنے پر جیل کے اندر بند کیا جا رہا ہے، جیل میں ٹھوس دیا اور جیل میں بند کر کے بھول گیا اس کو،
سالوں تک بھی اس کا نام لینے والا کوئی تیار نہیں, جیل میں اس کی جان نکل گئی بیچارے کی جب ایسے حالات ہو. اور جب ایک عام مسلمان کو موب لنچنگ کے ذریعے سے مارا جا رہا ہو, جب ایک عام مسلمان کے گھر پر بلڈوزر چلا کر اس پر قبضہ کیا جا رہا ہو اور زبردستی یہ کہا جائے کہ یہ گھر تمہارا نہیں, یہ گھر تو ہمارا ہے, جب شریعت کو ختم کرنے کی بات ہو, جب وقف بورڈ کو ختم کرنے کی بات ہو اور مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے کی بات آ رہی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہوں اور حضور کے کارٹون بنائے جا رہے ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمتیں لگائی جا رہی ہوں اور قرآن کو آتنکی کتاب بتایا جا رہا ہو, CA NRC لا کر مسلمانوں کو یہاں مسلمانوں کی شہریت کو ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہو اور یہ بات کی جا رہی ہو کہ مسلمان مکت بھارت, مسلم مکت بھارت بنائیں گے, مسلمانوں کے یہاں سے نکالیں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گندے نعرے لگائے جا رہے ہوں معاذ اللہ, حضور کو ہمارے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہوں, اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہوں, حضور کی شان میں اللہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہوں, اور لڑکیوں کو نشانہ بنا کر جتنی بھی مسلمانوں کی جوان لڑکیاں ان کو بھگایا جائے, جو ان کو بھگائے گا ان کو 5 لاکھ روپے دے جائیں گے. جب اس طرح کے حالات آ جائیں, جب ان لڑکیوں کا ریپ کیا جائے, ان کو قتل کیا جائے اور ان کا ویڈیو بنا کر ان کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا جائے, ان کو بلیک میل کیا جائے, اور جب ایسے حالات آ جائیں, ایسے سنگین حالات, جب ملک کا ظالم حاکم ہی اگر مسلمانوں کو گھس بیٹھے بولنے لگے, مسلمانوں کو جو ہے زیادہ بچہ پیدا کرنے والا اور مسلمانوں کو نفرتی بیان, گھٹیا بیان, گندی سوچ رکھنے والا جب ظالم حاکم آ جائے تو ایسے وقت میں ووٹ ڈالنا فرض عین ہے. کیا یہ ہو رہے نہیں ہو رہے؟ جو میں نے بتایا یہ کام ہو رہے نہیں ہو رہے, یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو جب یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو ہمیں ووٹ ڈالنا فرض ہے. اب کسی مسلمان کو پکڑا جاتا ہے, اس کو پکڑ کر زبردستی اس کو جے سار کے نعرے لگائے جاتے ہیں. ایک مسلمان کو پکڑا, اس کے منہ میں مسلمان کے منہ میں پیشاب کیا, مسلمان کو اپنے جوتے میں ایک مسلمان کو پیشاب پلایا گیا. جب ایسے حالات پیدا ہو جائے, جب مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا چھوڑ دیا کہ جہاں ہو مسلمانوں کو جہاں دیکھے وہاں بدنام کیا جائے, جس طرح ہو سکے اس طرح بدنام کیا جائے, جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایک مسلمان, جس مسلمانوں نے اپنے ملک کو آزاد کرایا اپنے خون سے, مسلمانوں نے آزاد کرایا, ہمارا برابر کا حصہ ہے, جب اپنے ہی اس ملک میں جس ملک کو ہم نے آزاد کرایا ہمارا جینا حرام ہو جائے اور ہماری زندگی کرایہ دار کی سی زندگی ہو جائے, جب ہماری زندگی ایسی ہو جائے اور ہمیں ڈر ڈر کے جینا پڑ جائے اپنے ملک میں, جس ملک کو ہم نے آزاد کرایا اسی ملک میں مسلمان ڈر ڈر کے جینے لگے, ایسا نہ ہو کہ باہر نکلتے مجھے کوئی مار دے, میری کوئی موب لنچنگ کر دے, میرے اوپر کوئی ظالم حملہ کر دے. جب ایسے حالات ہو جائیں تو ان حالاتوں میں اس ملک میں ووٹ ڈالنا فرض ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اس وقت میں اس ملک میں ہمیں ووٹ ڈالنا فرض عین ہے, فرض عین, سب سے افضل عمل, سب سے زیادہ ثواب. اس وقت میں ووٹ ڈالنا عبادت ہے, عبادت. اگر ووٹ ڈالیں گے عادل آدمی حکومت میں آئے گا تو ہی ہماری مسجدیں سلامت رہیں گی, تو ہی ہمارے مدرسے سلامت رہیں گے, تو ہی ہمارے مرکز سلامت رہیں گے, تو ہی ہماری درگاہ سلامت رہیں گی, ورنہ کوئی چیز سلامت رہنے والا نہیں ہے اگر جو آدمی ووٹ ڈالنے کو ضروری نہیں سمجھتا ہے. اور جو آدمی ان حالاتوں کو دیکھ کر بھی ووٹ نہ ڈالے, قیامت کے دن یہ آدمی مجرموں کی لائن میں کھڑا ہوگا, جہاں مجرم کھڑے ہوں گے, ظالم لوگ کھڑے ہوں گے, یہاں کل قیامت کے دن یہ بھی وہاں کھڑا ہوگا, کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے جب مسجد کو گھیرا جا رہا تھا, مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا تھا, تو نے اسلام کو بچانے کے لیے کیا کیا, تو نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے, اپنی مسجدوں کو بچانے کے لیے, اپنے ملک کو مرکز کو بچانے کے لیے کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ جو آدمی ووٹ دے گا تو بتا دے گا رسول اللہ مجھ میں اتنی ہی طاقت تھی, میں ظالم کے خلاف ووٹ دے سکتا تھا تو میں نے ظالم کے خلاف ووٹ دیا, اس سے آگے میں کچھ کر نہیں سکتا تھا تو میں نے نہیں کیا. جتنی ہمت ہے, جتنی طاقت ہے اتنا کرے, کیونکہ اس وقت ہمارے دین کی حفاظت ہوگی ووٹ کے ذریعے سے, مسجد کی حفاظت ہوگی ووٹ کے ذریعے سے, مدرسے کی حفاظت ہوگی ووٹ کے ذریعے سے, قرآن کی حفاظت ہوگی ووٹ کے ذریعے سے, اذان جو آج آواز آ رہی ہے اذان کی, اس اذان کی حفاظت ووٹ کے ذریعے سے ہوگی. ورنہ نہ جانے کتنے علاقے ایسے ہیں ہندوستان کے اندر ہی اذان پر بھی بند لگی, اذان نہیں دے سکتے وہاں پر 2 نمبر پر صرف اذان دے سکتے ہیں. ایملی فائر کا نمبر ہوتا ہے 8 نمبر تک 10 نمبر تک ہوتا ہے, تو اس کی آواز کتنی 2 نمبر تک ہوتی ہے, 2 نمبر سے اوپر کرا تو فائن لگ جاتا, 5000 روپے فائن لگ جاتے. پھر 2 نمبر تک, 2 نمبر میں آزاد, یہ تو یہاں تک بھی آواز نہیں جاتی. جو میں بول رہا ہوں یہ جو ہے 6 نمبر ہے آواز, تو 2 نمبر کی آواز کیسی رہتی ہوگی؟ یہ ہندوستان کا معاملہ ہے. تو ہماری اذان کی حفاظت ووٹ کے ذریعے سے ہوگی, قوم کی حفاظت, عوام کی حفاظت, غریب کی حفاظت, ملک کی حفاظت, کسانوں کی حفاظت اور ہماری نوجوان لڑکیوں کی حفاظت اگر ہوگی تو وہ ووٹ کے ذریعے سے ہوگی ان حالاتوں میں. اس لیے اگلے 5 سال تک رونے سے بہتر ہے کہ ووٹ دی جائے, اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیا جائے. اگلے 5 سال تک رونا اور پیٹنے سے, چیخنے چلانے سے پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے. پھر دھرنے دینے سے کچھ نہیں ہوگا, چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا, مظاہرے نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا, ریلیوں سے پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے جب ایک بار ظالم حکومت میں آ جائے گا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اگلے 5 سال تک ہمیں عبادت کتنی کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, ہماری اذانیں ہوں گی نہیں ہوں گی.
عبادت آدمی کھل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، یہ الیکشن فیصلہ کرے گا۔ تو ہمیں اس لیے جب یہ اتنے حالات ہمارے سامنے آ گئے تو ان حالاتوں میں ہمیں ووٹ دینا فرض عین ہے، ہمیں ضرور بالضرور ووٹ دینا ہے اور 100% ووٹ دینا ہے۔ ایک بھی مسلمانوں میں کوئی آدمی ایسا نہ رہے جو ووٹ نہ دے، اور یک طرفہ ووٹ دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنی بستی کا ذمہ دار ہے، اپنے ملک کا ذمہ دار ہے۔ تو ہم بھی اپنے ملک کے ذمہ دار ہیں، تو ہمیں بھی اپنی ذمہ داری نبھانا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا ملک کے لیے تو نے کیا کیا۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، کوئی آدمی پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کر دی جائے، ٹھیک ہے، لیکن ظالم کی آدمی کیسے مدد کرے؟ صحابہ نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ظالم آدمی کی مدد یہ کرنا ہے کہ اس کو ظلم سے روکنا ہے، اس کو ظلم سے روکنا ہے، اس کو کیا کرسی سے اتارنا ہے تاکہ وہ نفرتی بیان نہ کرے، تاکہ اور مسلمانوں کو بدنام نہ کرے، تاکہ اور آگے مزید مسلمانوں کو گھس بیٹھے نہ بتائے، ہمارے مسجدوں پر اور زیادہ ظلم نہ کرے۔ اس لیے یہ اس ظالم کی مدد ہے کہ تمہاری مدد یہ ہے کہ تم بس اب بیٹھ جاؤ، یہ ظالم کی مدد کرنا ہے، بس اب تو نے بہت ظلم کر لیا، اور ظلم مت کر، اب آگے اور ظلم نہ کر، اب بس اتنا ظلم بہت ہے۔ تو یہ ظالم کی مدد کرنا ہے، تو ہمیں بھی ظالم کی مدد کرنا ہے۔ کس طرح؟ ہمیں ظالم کی مدد کس طرح کرنا ہے؟ ووٹ دے کر، تو ہی مدد ہو سکتی ہے۔ اس کی مدد کس طرح؟ اس کو کرسی سے اتارنا ہے، بھائی بہت ہو گیا، اب آپ کرسی سے اتر جائیں، اب آپ سے ہوتا نہیں آگے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ الیکشن کے دن کے آنے سے پہلے آدمی دعا بھی کرے، نتیجہ آنے تک آدمی اس دعا کو یاد کر لے، اس دعا کو کرے۔ 4 جون کو نتیجہ آئے گا، تو 4 جون تک ہر مسلمان یہ دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی جب تمہیں ایسا لگے کہ کوئی ظالم تمہارے اوپر آنے والا ہے تو اس دعا کو آدمی پڑھے، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، کہ اللہ ہم پر ایسا ظالم آدمی مسلط نہ کر، ایسا آدمی مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے، جس کے دل میں آپ کا کوئی خوف نہ ہو، جس کے دل میں ہمارے متعلق اس کے دل میں کوئی خوف نہ ہو، ایسا ظالم بادشاہ ہمارے اوپر مسلط نہ کر، ہمارے اوپر تو رحیم کریم نرم دل اور عادل آدمی مسلط کر۔ تو اس لیے اس دعا کو پڑھا جائے، کب تک؟ جب تک رزلٹ نہیں آتا۔ 4 جون کو رزلٹ آئے گا، ہر مسلمان ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے گا تو ہو سکتا ہے اس دعا کی برکت سے ظالم آدمی حکومت میں نہ آئے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، یہ کوئی ایسی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، اب ہم پہلی بار سن رہے تو لمبی چوڑی لگ رہی ہے، جب یاد کریں گے تو یاد ہو جائے گی۔ یہ تو ایک دعا آپ کو نماز کے بعد پڑھنا ہے، ایک دعا نماز سے پہلے ہے، نماز سے پہلے پڑھے تو سلام پھیرنے سے پہلے، جب آپ التحیات پڑھ لیں گے، درود شریف پڑھ لیں گے، دعائے مشورہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد سلام سے پہلے آپ کو 2 آیت پڑھنا ہے۔ جب مسلمان ایسی پریشانی میں، سخت پریشانی میں آ جائیں تو اس وقت میں ان دعا کو بتایا جاتا ہے کہ آدمی ان دعا کو سلام پھیرنے سے پہلے پڑھے۔ کیا ہے وہ دعا؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ اللہ اے میرے پروردگار ان ظالموں کے ہاتھ میں ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، ہم اس قابل نہیں ہے، ہم میں ایسی ہمت، ایسی طاقت، ایسی قوت نہیں ہے کہ ہم یہ ظلم برداشت کر سکتے ہیں، ہم اس لائق نہیں ہے کہ اس آزمائی کو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ ان ظالموں کے ہاتھ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہم کو اپنی رحمت سے یا اللہ یا میرے پروردگار ہم کو اپنی رحمت سے ان ظالموں سے نجات دے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، یہ پڑھنا ہے سنتوں میں بھی، نفلوں میں بھی، فرضوں میں بھی، آپ کی نماز کوئی خراب نہیں ہوگی یہ پڑھیں گے تو۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے 5 وقت کی نماز میں، اور 5 وقت کی نماز کی سنت اور نوافل میں جب آپ ان 2 دعاؤں کو پڑھیں گے، نماز کے بعد ایک دعا اور نماز سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں ایک دعا پڑھی جائے گی، تو انشاءاللہ نتیجہ وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ لیکن کوئی آدمی کرنے والا بنے نا، کوئی آدمی کرنے والا بنے گا تو کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں کچھ کام کرنا ہے، 2 کام کرنا ہے، ایک اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، دوسرا ہمیں دعا کرنا ہے۔ لیکن ووٹ کے معاملے میں، الیکشن کے معاملے میں دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان یہ بولتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، بس اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے، کچھ کرنا نہیں ہے، بھئی یہ بہانہ ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، توکل تو اللہ، توکل تو ہمارے کو مثال دیتا، ہم جاہل ہے کہ ہمارے کو مثال دے رہا، تو توکل تو اللہ، ہمارا اللہ پر توکل ہے، کیا ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے کیا؟ ہم فرعون کے خاندان سے، کیا ہم ابو جہل کے خاندان سے؟ ہم بھی تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی تو قرآن کو ماننے والے ہیں۔ ایک آج کل توکل کا مذاق اڑا کے رکھ دیا مسلمانوں نے کہ ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر، یعنی ووٹ نہیں دے گا، گھر میں بیٹھا رہے گا، ووٹ دے گا نہیں،
اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ بہت بڑا ہے. بھئی ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں اللہ چھوٹا ہے، اللہ ہمیشہ بڑا ہے. ہم اذانوں میں کہہ رہے ہیں اللہ بڑا ہے، نماز میں کہہ رہے ہیں اللہ بڑا ہے، قرآن میں کہہ رہے ہیں اللہ بڑا ہے، ہم ہر موقع پر کہہ رہے ہیں اللہ بڑا ہے. لیکن ایک جاہل آدمی، ایک ایسا آدمی جس کو کوئی خبر نہیں ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، انہیں بولتا ہے اللہ پر بھروسہ ہے میرا، اللہ پر بھروسہ ہے. اللہ پر بھروسہ کب کرنا ہے، یہ ہے ضروری بات. یہ سمجھنے کی کوشش کرے، یعنی کچھ بھی کرتے رہو، جیسی مرضی زندگی گزارتے رہو، میرا اللہ پر بھروسہ ہے. شراب پیوں اللہ پر بھروسہ ہے میں جنت میں جاؤں گا، جوا کھیلوں اللہ پر بھروسہ ہے میں جنت میں جاؤں گا، زنا کروں، گرل فرینڈ بنائی ہوئی 4 4 5 5، لیکن یہ خیال ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ ہے میں جنت میں جاؤں گا. بیوقوف ہے کیا؟ کیسی بیوقوفی ہے؟ ایسا آدمی وہ ہے کہ جس کے دل و دماغ خراب ہو چکا ہے، کسی ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کرائے. پہلے اللہ پر بھروسہ کب کرنا ہے؟ یہ توکل کا مذاق اڑانا ہے، یہ اللہ کے بھروسے پر مذاق اڑانا ہے. اللہ پر بھروسہ کب کرنا ہے؟ پہلے تدبیر اختیار کرنا ہے، پہلے کچھ کرنا ہے. اللہ پر بھروسہ کب کیا جاتا ہے؟ یا اللہ میں نے اب سارے کام کر لیے، اب میں تھک گیا، اب میں عاجز آ گیا، اس کے آگے میں کچھ کر نہیں سکتا، اب مجھے اللہ پر بھروسہ ہے. یہاں کرنا ہے اللہ پر بھروسہ. لیکن آج کل تو مذاق اڑا کر رکھ دیا ہے توکل کا. یعنی یہ سارا توکل، یہ سارا بھروسہ ہمارا کہاں ہے؟ یہ سب دین کے بارے میں ہے. دنیا کے بارے میں آج تک کوئی آدمی ایسا پیدا نہیں ہوا جو توکل کے بارے میں حوالہ دے، توکل کی مثال دے. کوئی آدمی شادی کے بارے میں حوالہ دیتا، شادی کے بارے میں کہتا میں شادی نہیں کروں گا، اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیا، میں جب اللہ چاہتا ہو جاتی میری شادی. 15 سال کا ہوا نہیں، کب سے شادی کے لیے اتاولا ہے، کب سے پریشان کر رہا والدین کو میری شادی کرو. یہاں کہیں کو اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہا. بھائی جاب کے لیے کوئی آدمی اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہے، کتنی محنت کرتا ہے جاب کے لیے آدمی. کوئی آدمی نہیں کرتا میرا اللہ پر بھروسہ ہے. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، اے توکل تو اللہ، اللہ پر بھروسہ ہے میرا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یعنی شادی کے بارے میں جو ہوگا دیکھا جائے گا نہیں بولتا، دکان کے بارے میں جو ہوگا دیکھا جائے گا نہیں بولتا، کاروبار کے بارے میں جو ہوگا دیکھا جائے گا نہیں بولتا، جاب کے بارے میں، گھر کے بارے میں، مکان کے بارے میں، پلاٹ کے بارے میں، پلاٹ پر پلاٹ لے رہا ہے، کبھی بولتا نہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، مجھے پلاٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ پیدا نہیں ہو رہا، کتنا پریشان ہے. کوئی بولتا شادی کو 10 سال ہو گئے، بچہ پیدا نہیں ہو رہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. کبھی بھی نہیں سوچتا، کوئی بھی نہیں سوچتا. لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یعنی یہ سارا توکل ہم نے دین کے معاملے میں رکھ دیا ہے. دنیا کے معاملے میں کوئی آدمی توکل کا حوالہ دینے کو تیار نہیں ہے. کوئی آدمی ایسا ملا آپ کو 1 مہینہ اس کو نہ ہو گیا، 1 مہینے سے غسل نہیں کیا، 1 مہینے سے پانی نہیں آیا، اور بولتا جو ہوگا دیکھا جائے گا، میرا اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ میرے کو نہلائے گا. کائی کو اتنی محنت کر رہے بھائی؟ دنیا کے معاملے میں ہر آدمی محنت کر رہا ہے، کوئی آدمی توکل کا بہانہ نہیں لگاتا. لیکن جب دین کی باری آتی ہے، جب ووٹنگ کی باری آتی ہے، تو ہر آدمی بولتا ہے اللہ پر بھروسہ میں، اللہ جو ہوتا دیکھا جائے گا. 2019 میں تم نے یہ سوچا تمہارے حالات کیسے ہو گئے، 2014 میں تم نے یہ سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو تمہارے حالات آج کیسے ہو گئے. آج اپنے ملک میں اپنی جان کی بھیک مانگنی پڑ رہی ہے، اپنے ہی ملک میں ڈر ڈر کر رہنا پڑ رہا ہے مسلمانوں کو. یہ وہ مسلمان ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اب بھی سوچو جو ہوگا دیکھا جائے گا. پھر 2024 کا الیکشن ہونے کے بعد ظالم کی حکومت آ جائے گی، تمہیں پچھواڑ پہ لات مار کر باہر نکالا جائے گا. پھر بولنا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. یعنی جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ سارا کام دنیا کے بارے میں، دین کے بارے میں بول رہے ہیں. دنیا کے بارے میں کوئی بولتا نہیں. صبح اٹھ کر روزانہ جاب کو جاتا، معلوم ہے بیوی ہے، نہیں کمایا تو 2 لات مار کے باہر بھگاتی تھی گھر سے باہر بیوی، لیکن کوئی نہیں بولے گا. لیکن جب ووٹنگ کا معاملہ آتا ہے تو ایسا سمجھ میں نہیں آتا یہ کہاں سے اٹھا ہے، کون سے پاگل خانے سے انہیں آیا ہے. وہ بولتا ہے کہ جو ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ جو چاہتا ہو جاتا. اللہ پر بھروسہ کب کرنا ہے؟ پہلے تدبیر اختیار کرنا ہے، پہلے کچھ کرنا ہے. کیا کرنا؟ پہلے ووٹ ڈالنا ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک میں تمہارے حالات نہیں بدلوں گا، جب تم خود کو نہیں بدلو گے، ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہے، تو اللہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی. ہمیں پہلے کچھ کرنا پڑے گا تو اللہ کی مدد آتی ہے. کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، گھر میں سو گیا ووٹنگ کے دن، اور پھر بعد میں بول رہا ہے گھر ظالم کی حکومت کیسا آ گئی بھائی، ظالم کی حکومت. ارے ووٹنگ کے دن سو گیا تھا تو اس لیے ظالم کی حکومت آ گئی. اس لیے ہمارا توکل کب ہونا چاہیے؟ تدبیر اختیار کرنے کے بعد. یا اللہ میں نے ووٹ ڈال دیا، میں نے ووٹ ڈال دیا، مجھ سے اتنی ہی، میرے اندر اتنی ہی طاقت تھی، اتنی ہمت تھی، میں نے جو آپ کا حکم تھا میں نے کر دیا. اب آگے آپ اپنا فیصلہ، بہتر فیصلہ میرے حق میں فرما دیجئے، بہتر فیصلہ، اچھا فیصلہ ہمارے حق میں فرما دیجئے. یہ بعد میں ہے. تدبیر کب کرنا ہے؟ پہلے تدبیر اختیار کرنا ہے. یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں کچھ کرنا پڑتا ہے. آدمی پیسہ کماتا تو پیسے ملتے ہیں اس کو، بنا کوشش کرے کچھ ملتا نہیں. جب دنیا کی کوئی بھی چیز بنا کوشش کرے ملتی نہیں، اسی طرح یہاں بھی ووٹنگ کے معاملے میں بھی ہمیں کوشش کرنا پڑے گا، ووٹ ڈالنا پڑے گا. اس لیے مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے تو انہوں نے اپنا اونٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور حضور سے پوچھا، رسول اللہ میں اونٹ کو باندھنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کروں یا اونٹ کو باندھنے سے پہلے اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. یعنی اونٹ کو باندھا نہیں، چھوڑ دیا، بھاگ گیا کہیں، پھر بعد میں بہانا لگا رہے اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑا تھا. باندھا ہی نہیں تو اللہ پر بھروسہ کر کے کیا فائدہ بھائی؟
پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. تو پہلے ووٹ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے, الیکشن کی ووٹنگ کے دن گھومنے چلا گیا اور پھر بہانے لگا رہا ہے کہ ظالم کی حکومت کیوں آ گئی. بھائی پہلی بات تو دعا کرنا ہے, دوسری بات اللہ پر بھروسہ کرنا ہے, اللہ سے دعا بھی کرنا ہے. ایسا نہیں ووٹ ڈالنے کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ گئے, اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ میں نے جو آپ کا حکم تھا وہ پورا کر دیا, ووٹ ڈال دیا, اب آپ اپنا فیصلہ سنا دیجئے. ہمارے تلنگانہ میں 13 تاریخ کو الیکشن ہے. 13 تاریخ منڈے جو یہ پیر آ رہا جو منڈے آتی ہے اس کو الیکشن ہے. سب لوگ اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لیں, یہ بات سب لوگ دماغ میں اچھے سے بٹھا لیں کہ اس دن گرمی ہوگی اور یہ گرمی ہمیں برداشت کرنا ہے. اگر 5 سال کی گرمی سے بچنا ہے, ورنہ اگر ایک دن کی گرمی کا بہانہ لگا گھر میں سو گئے تو 5 سال اتنی گرمی برسے گی, اتنی گرمی ہوگی کہ چڈیاں بھی گیلی ہو جائیں گی, پھر کچھ کر نہیں سکتے. جیسا اب 10 سال سے تیل نکل رہا ہے, آگے 5 سال میں اور زیادہ تیل نکلے گا پھر. تو اس لیے اس دن گرمی ہوگی, گرمی کا بہانہ نہ لگائے. اس لیے گرمی ہوتی ہے لوگ پریشان ہو جائے, اس لیے ووٹنگ کب شروع ہوتی ہے؟ صبح فجر کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے, 7 بجے سے شروع ہو جاتی ہے صبح میں. صبح 7 بجے سے لے کر 10 11 12 بجے تک اتنی زیادہ دھوپ نہیں ہوتی ہے. اب تو سو کے اٹھائے 11 بجے 12 بجے, پھر تو بہانہ لگا رہا گرمی زیادہ ہے, یہ تو تیری غلطی ہے بھائی, ان لوگوں کی کوئی غلطی نہیں, سرکار کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. سرکار نے سب کے لیے آسانی دی ہے. جو معذور ہیں, کمزور ہیں, بیمار ہیں, صبح صبح آ کے ووٹ ڈال دیں. گرمی سے پریشان ہے, صبح صبح آ کے ووٹ ڈال دیں. صبح بھیڑ نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہمیں فجر کے بعد سب سے پہلے, اگر 5 سال تک سکون سے رہنا ہے تو سب سے پہلے فجر کے بعد ہمیں ووٹ ڈالنا ہے. اور 13 تاریخ کو کسی آدمی کو سفر میں نہیں رہنا ہے. اسمبلی کے ابھی الیکشن ہوئے, بعض لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا انہیں اجمیر میں تھے, بعض لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا انہیں عمرے پر تھے, بعض لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا انہیں سفر میں چلے گئے, پکنک کو چلے گئے, گھومنے چلے گئے. تو اس طرح ہمیں کرنا نہیں ہے. اس الیکشن میں اجمیر گئے ہوئے لوگ واپس آ جائیں, جانا ہے بعد میں جائیں, عمرہ کرنے بعد میں جائیں, کینسل کرا لیں. اس وقت میں ووٹ ڈالنا فرض عین ہے. ووٹ ڈالیں گے تو ہمارا ملک صحیح سلامت بچے گا, ہمارا ملک سلامت رہے گا. ملک سلامت ہے تو ہم لوگ سلامت ہے. جب ملک ہی ختم ہو جائے گا, دستور ختم ہو جائے گا, آئین ختم ہو جائے گا, کانسٹیٹیوشن ختم ہو جائے گا, تو پھر ہم بھی سلامت نہیں رہیں گے. پھر ہر چیز پر پابندیاں لگیں گی. اس لیے کسی آدمی کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب 2 مہینے پہلے اعلان کر دیا کہ 13 مئی کو تلنگانہ میں الیکشن ہے, پھر تو بیوقوف ہے کہ 13 تاریخ کو سفر میں گیا. کئی کو گیا سفر میں جب 2 مہینے پہلے بتا دیا. رات کے رات بتا نہیں, یہ کوئی نوٹ بندی کا مسئلہ نہیں ہے رات کو بتا دیا صبح نوٹ بند ہو گئی. یہ الیکشن کا مسئلہ ہے, 2 مہینے پہلے بتا دیا گیا ہے کہ 13 مئی کو الیکشن ہوگا تلنگانہ میں. اب تو بیوقوف ہے, غیر ذمہ دار اور لاپرواہ انسان ہے, غافل انسان ہے, غفلت سے بھرا ہوا انسان ہے یہ آدمی جو 13 تاریخ کو بھی 13 مئی کو بھی سفر میں ہے, اجمیر میں ہے, تبلیغ میں ہے. اس لیے جتنے بھی لوگ سفر میں ہیں وہ سارے کے سارے لوگ 13 تاریخ کو اپنے مقام پر آ جائیں. اپنے مقام پر ضرور بالضرور اپنے مقام پر آ جائیں, اپنا ووٹ کا استعمال کریں, ووٹ دیں. اس کے بعد جہاں چاہیں وہاں جائیں, کیونکہ یہ ووٹ نہیں ہے, یہ ووٹ میں اس الیکشن میں ہماری نوجوان بیٹوں کا مستقبل چھپا ہے, تمہاری نوکریوں کا مستقبل چھپا ہوا ہے. اس میں بہت کچھ اس الیکشن میں چھپا ہوا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی ان حالاتوں کو دیکھ کر بھی ووٹ نہیں دے گا وہ قیامت کے دن کوفہ والوں کے ساتھ ٹھہرا ہوگا کہ کوفہ والے بھی امام حسین کی شہادت پر خاموش تھے, تم بھی خاموش ہو. یہ مسلمان جو اتنے سارے لوٹ رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, جن مسلمانوں کو موبلنگ کی جا رہی ہے, جن مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے, جن مسلمانوں کی مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے اور مدرسوں کو توڑا جا رہا ہے اور ان کے حجابوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے, تم بھی خاموش ہو. تو کل قیامت کے دن وہ آدمی جو آج ووٹ نہیں دے گا, خاموش رہے گا ووٹنگ کے دن, تو یہ آدمی کل قیامت دن کوفہ والوں کے ساتھ ٹھہرا ہوگا. ہمیں کوفہ والوں کے ساتھ ٹھہرنا نہیں ہے, ہمیں امام حسین کے ساتھ ٹھہرنا ہے. تو ہمیں وہی کام کرنا ہے جو امام حسین نے مقابلہ کیا. ہمیں مقابلہ کرنے کے لیے کوئی جنگ میں نکلنا نہیں ہے, ہمیں صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا, جا کے ووٹ ڈالنا ہے. زیادہ کوئی بڑا کام نہیں ہے, ہمیں صرف اتنا سا کام کرنا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ظالم کو نہ روکے, اگر تمام لوگ مل کر ظالم کو نہ روکیں گے ظلم کرنے سے, تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں پر اپنا عذاب نازل فرما دیں گے. اور مسند احمد کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس مسلمان کے سامنے کسی مسلمان کو ذلیل کیا جا رہا ہو, کسی مسلمان کو بدنام کیا جا رہا ہو, کسی مسلمان کو بے عزت کیا جا رہا ہو, اور یہ آدمی اس کی مدد کر سکتا ہے, مدد نہ کرے, تو قیامت کے دن اس آدمی کو, جو آدمی مدد کر سکتا ہے دنیا میں مدد نہیں کی, اس آدمی کو قیامت کے دن میدان حشر میں سب کے سامنے لایا جائے گا اور سب کے سامنے اس کے کپڑے اتارے جائیں گے, اور اس کو سب کے سامنے ذلیل کیا جائے گا, اس کو رسوا کیا جائے گا, اس کو بے عزت کیا جائے گا, اور بتایا جائے گا یہ وہ آدمی ہے دنیا میں مدد کر سکتا تھا لیکن اس نے مدد نہیں کی. تو ہمیں مدد کرنے کے لیے کوئی ہمیں بھالے تلوار بندوق نہیں اٹھانا ہے, ہمیں صرف ووٹ ڈالنا ہے, صرف اتنا سا کام کرنا ہے اور کچھ کرنا نہیں ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما, کہ تم اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو اور مظلوم بھائی کی بھی مدد کرو. حاکم وقت کو اگر حدیث کے حساب سے دیکھا جائے تو انہیں بھی ہمارا بھائی ہے, کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا ظالم تمہارا بھائی ہے, مظلوم تمہارا بھائی ہے, تم مظلوم کی بھی مدد کرو
مظلوم کوئی آدمی ہے ٹھیک ہے، اس کی مدد کی جائے گی، وہ آدمی پریشان، اس کی پریشانی کو دور کیا جائے گا۔ کوئی ظالم آدمی ہے، اس کی مدد کیسے کی جائے گی؟ اس کو کرسی سے اتارا جائے گا، اس کو ظلم سے روکا جائے گا۔ بس بھائی 10 سال ہو گئے آپ کو ظلم کرتے کرتے، 10 سال ہو گئے آپ کو محنت کرتے کرتے، رات دن آپ محنت کر رہے ہیں، رات دن آپ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان اتنا کام چور ہے، 30 دن کام پہ جاتا، اس میں سے 10 دن چھٹی مار لیتا اور 8 گھنٹے کام کرتا۔ صرف 8 گھنٹے کام کرنے میں بھی 10 دن چھٹی مار لیتا ہے، اتنا کام چور ہے۔ آپ تو 10 سال سے صبح سے شام تک کام کر رہے ہیں، 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ اب آپ تھک گئے ہیں، آپ کا چچا فرعون آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ کا خالو ابو جہل آپ کا انتظار کر رہا ہے، نمرود آپ کا ماموں آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ کو یاد آ رہی ہے، آپ کی اس کو یاد آ رہی ہے، انہیں بہت یاد کر رہا ہے، آپ کو یاد کر کر رو رہا ہوں۔ اب آپ چلے جائیے اس کے پاس، آپ کا چچا ابو جہل آپ کا انتظار میں ہے، 10 سال آپ کو ہو گئے پریشان کرتے کرتے، اب ہمارے کو مزید پریشان نہ کرو، آپ اپنے چچا کے پاس چلے جائیں۔ آپ کا چچا جہنم میں اکیلا ہے، بڑا تڑپ رہا ہے، ذرا آپ بھی جائیں گے، ذرا اس کو کچھ تو بھی ہیلپ ہوگی، کچھ تو بھی مدد ہوگی، تو آپ چلے جائیں۔ تو اس حدیث کے حساب سے دیکھیں، یہ ظالم بھی ہمارا بھائی ہے، تو ہمیں ظالم کی مدد کس طرح کرنا ہے؟ اس کو کرسی سے اتار کر کرنا ہے۔ بھائی بس کرسی سے اتر جا، اب تو نے بہت ظلم کر لیا، اب اپنے گھر کو چلا جا بس۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کا ووٹ کوئی عام ووٹ نہیں ہے، یہ ووٹ آپ کا ووٹ نہیں ہے، بلکہ یہ الیکشن تحفظ دین کا مسئلہ ہے، تحفظ قرآن کا مسئلہ ہے، تحفظ ایمان کا مسئلہ ہے، تحفظ مساجد کا مسئلہ ہے، تحفظ مدارس کا مسئلہ ہے، تحفظ ہماری جو نوجوان لڑکیاں ان کی عزتوں کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمیں خاموش نہیں رہنا ہے، جو خاموش رہے گا، جو خاموش رہا آج، جو گھر میں سوتا رہا پڑا ہوا، جو خاموش رہا، وہ کل قیامت کے دن انہی ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو خاموش رہا، یہ ظالم کو اجازت دے رہا ہے، میں تجھے ووٹ نہیں ڈالوں گا، میں تجھے اجازت دے رہا ہوں، خوب ظلم کر، خوب ہماری مسجدوں کو توڑ، خوب ہمارے مدرسوں کو توڑ، خوب جتنا مرضی خون چوسنا ہے ہمارے مسلمانوں کا، خوب خون چوس، کیونکہ میں تو خاموش ہوں۔ تو یہ خاموش رہنے والا بھی کل قیامت کے دن ظالم کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ جتنے بھی لوگ زمین پر بسنے والے ہیں، یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں ان سب پر رحم کرنا ہے۔ کس طرح؟ تاکہ یہ 5 سال تک سکون سے زندگی گزاریں۔ ہمیں رحم کس طرح کرنا ہے؟ ووٹ ڈال کر، تاکہ پوری امت سکون سے رہے، پوری امت۔ اگر ہم نے ووٹ نہیں ڈالا تو قیامت کے دن بھی ہم ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور ایک بات سن لے کہ یہ زمانہ ابرہہ کا زمانہ نہیں ہے کہ ابابیل ہمارے واسطے آئیں گے، یہ زمانہ عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں ہے کہ دشمن ان سے ڈر کر ہتھیار ڈال دیں گے، دشمنوں کے سامنے جھک جائیں گے، دشمن ان سے ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ اور یہ زمانہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ نہیں ہے کہ ان کے آنسوؤں میں دشمن ڈوب کر غرق ہو جائے گا، ان کی دعاؤں سے دشمن کا سارا لشکر سمندر کے اندر ڈوب کر غرق ہو جائے گا، وہ زمانہ نہیں ہے۔ اور یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پر رحم کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کی وجہ سے فرشتے نازل ہوں گے، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوں گے، ہماری مدد کی جائے گی۔ بلکہ یہ زمانہ ہم بھولے بھالے مسلمانوں کا ہے، ہمیں اپنی مدد خود کرنا ہے، ہمیں اپنی مدد خود کرنا ہے۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے صحابہ کا زمانہ، ہمارے فرشتے نازل ہوں گے، یہ ہمارا زمانہ ہے، ہمیں اپنی مدد خود کرنا ہے۔ اور ہمیں اپنی مدد کے لیے کوئی جنگ نہیں لڑنا ہے، ہمیں صرف ووٹ ڈالنا ہے۔ لیکن ہمارا مسلمان کیسا ہے؟ ووٹنگ کے دن سو گیا، اب ظالم کی حکومت آ گئی، اب مسجد میں آ کے بول رہا مول صاحب کیا کرنا، ظالم کی حکومت آ گئی، تیری وجہ سے آ گئی ظالم، تیری وجہ سے آ گئی، تو ووٹنگ کے دن سویا تھا۔ اور یہ ظالم وہ ہے، ووٹ ابو جہل کو دیا پیسے لے کر، اب مسجد میں آ کر دعا کر رہا ہے اللہ ظالم کی حکومت کیوں آ گئی، ابو جہل پھر سے حکومت میں کیوں آ گیا، ابو جہل کی حکومت تیری وجہ سے آ گئی، تو ووٹنگ کے دن سو گیا، گھومنے چلا گیا، کھانا کھانے چلا گیا، گرل فرینڈ کے ساتھ گھومنے چلا گیا، نوجوان ہمارا جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی ہوئی تو بیوی کو لے کر چلا گیا پکنک کو، یہ تیری وجہ سے ابو جہل کی حکومت آ گئی۔ اس لیے ہم ثابت کریں ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، ہمیں ملک کا اپنا حق ادا کرنا ہے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ سفر میں ہیں ان کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اتنے سارے لوگ، اتنی پارٹیاں کوشش کر رہی ہیں، کتنی پارٹی کتنی کوشش کر رہی ہے، دیکھو کتنی کوشش کر رہی ہے، صبح سے شام تک پھر رہے دھوپ میں، بھوکے پیاسے، پسینے میں تربتر، اور پیر پڑ رہے، جو پیٹوں میں منڈے ڈال رہے ہیں، رو رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، ہمارے کو صاحب ایک بار ووٹ دے دو۔ پاگل تھوڑی ہے، بیوقوف تھوڑی ہے وہ، اتنی کوشش کر رہا ہے، وہ آدمی اتنی کوشش کر رہا ہے ووٹ لینے کے واسطے، اور ہم ووٹ ڈالنے کے واسطے پولنگ بوتھ تک بھی نہیں جا سکتے۔ پھر کہنا نہیں ظالم کی حکومت کیوں آ گئی۔ اور ایسے آدمی کو 5 سال تک رونے کی اجازت نہیں ہے، نہ شکایت کرنے کی اجازت ہے۔ اور اس آدمی پر تو ظلم ہونا چاہیے، اور اس آدمی پر تو مزید ظلم کرنا بھی چاہیے حکومت کو، کہ جو آدمی ووٹنگ کے دن سوتا رہ گیا یا گھومنے چلا گیا۔ جو ووٹنگ کا دن آتا ہے وہ گھومنے کا دن نہیں آتا، قسمت بدلنے کا دن آتا ہے۔ تو کوئی آدمی گھومنے کی کوشش نہ کرے، کسی آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گھومے۔ تو ہر آدمی کو اجازت، یہ ہر آدمی 13 تاریخ اپنے ذہن میں رکھ لے کہ 13 تاریخ کو، 13 جو مئی ہے، 13 مئی کو تلنگانہ میں الیکشن ہے، پیر کا دن ہے، صبح فجر کے بعد سب سے پہلے ہمیں ووٹ ڈالنا ہے۔ جس طرح فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں دعوت میں، اس طرح اپنی بیوی کو، بہنوں کو جن کی عمر 18 سال ہو گئی، ان تمام کو لے کر ووٹ ڈالنے جانا ہے۔
اگر ظالم کی حکومت سے بچنا ہے نہیں ڈالی پھر آپ کو شکایت کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ظالم کی حکومت کیوں آ گئی، ورنہ خون کے آنسو رہو گے اگلے 5 سال تک، خون کے آنسو تو بھی کوئی حل ہونے والا نہیں ہے، کتنی بھی ریلی نکالو، کتنے بھی دھرنے دو، روڈ جام کرو، کچھ بھی کرو، پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے اگر تم نے ووٹ نہیں ڈالا۔ اس لیے درخواست ہے کہ تمام ساتھی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لے اور 13 تاریخ سے آنے سے پہلے جو 12 تاریخ آئے گی اسی کو اپنے جو ووٹر آئی ڈی ہیں ان کو سنبھال کر رکھ لے۔ ایسا نہ ہو کہ ووٹر آئی ڈی ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورا دن ختم ہو گیا، مل رہی نہیں، اور پولنگ بوتھ معلوم کر لے کہ میرا پولنگ بوتھ آخر ہے کہاں، مجھے ووٹ کہاں ڈالنا ہے وہ بھی معلوم کر لے۔ ایسا نہیں کہ معلوم اس نے کون سے اسکول میں ہے، اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسکول پورا دن ختم ہو گیا۔ اور سلپ میں بھی اپنا نام بھی دیکھ لیں کہ میرا سلپ میں نام ہے بھی نہیں ہے، وہ پرچی پہلے ہی لے لیں، وہ سلپ پہلے ہی حاصل کر لیں، ورنہ اس کے بعد کوئی الیکشن ہونے والا نہیں ہے اگر ظالم پھر سے حکومت میں آ گیا۔ لیکن ظالم کے اب ہارنے کے اس کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ اس کی زبان ایک دم بھوکلا گئی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس کی تعریف کرنا کس کی برائی کرنا۔ اس کے جو سگے دوست ہیں، خاص دوست جس کی وجہ سے پوری حکومت چل رہی ہے، امبانی اڈانی، انہیں ان کو گالی دے رہا، انہیں ان کی برائی کر رہا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، انہیں بھوکلا گیا۔ تو اس لیے ہمیں دعا بھی کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے ووٹ ڈالنے کے بعد، اللہ پر ووٹ ڈالنے سے پہلے بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ پر کب بھروسہ کرنا ہے؟ ووٹ ڈالنے کے بعد۔ جو لوگ ووٹ ڈالنے سے پہلے اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ شادی مت کرو، شادی مت کرو۔ بچے ہونے کی امید کیسا رکھتا؟ کہاں سے زمین سے ہوتے کیا بچے؟ مت کر شادی، پانی مت پی، کھانا مت کھا، اور اللہ پہ بھروسہ کر میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کیا جاتا ہے؟ اب میرا پیٹ بھر گیا۔ کام کو مت جا، کاروبار کو مت جا، جاب مت کر، کچھ بھی کام مت کر، پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ یعنی دنیا کے معاملے میں تو کوئی آدمی یہ کہتا نہیں اللہ پر بھروسہ ہے میرا کو کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہوگا اللہ پر بھروسہ ہے۔ ووٹ ڈالا نہیں، اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ ووٹ ڈالنے کے بعد تدبیر اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ اور اس 13 تاریخ کو یک طرفہ ووٹ دینا ہے، ہماری ووٹ بٹنا بھی نہیں، ہماری ووٹ گھٹنا بھی نہیں، 100% ہمیں ووٹ دینا ہے، 100%۔ کوئی ایک مسلمان ہمارا رہنا نہیں جو ووٹ نہیں ڈالا۔ اور مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب نے یہاں تک فرمایا کہ 13 تاریخ کو جب نمازوں میں آئیں گے لوگ، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، یا جو لوگ بستی میں پھرنے والے ہیں، ہر آدمی کی انگلی کو دیکھا جائے اسی انگلی پہ نشان ہے کہ نہیں ہے؟ نشان نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے نشان؟ کیوں ووٹ نہیں دیا؟ نشان ہے، بہت اچھی بات ہے۔ نشان اس وقت ووٹ دینا عبادت ہے، اس وقت ووٹ دینا سب سے بڑی نیکی، اس وقت ووٹ دینا ہے کہ ہمیں ظالم کو حکومت میں آنے نہیں دینا ہے۔ آپ سرچ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک آدمی صبح میں کام پہ گیا، شام میں آ گیا، کھا لیا پی لیا مست ہو گیا، اس کو نہیں معلوم دیش کے حالات کیسے ہیں۔ کبھی آپ دیش کے حالاتوں میں گھس کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا دیش کہاں پر جا چکا ہے۔ تو ہمیں اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنا ہے، اپنی نوجوان لڑکیوں کی حجاب کی حفاظت کرنا ہے، تو ہمیں ووٹ ضرور ڈالنا ہے۔ اور 13 مئی کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اچھے سے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ 13 مئی کو مجھے کہیں جانا نہیں ہے، سفر میرے لیے حرام ہے، سونا میرے لیے حرام ہے، ہوٹلوں میں جانا میرے لیے حرام ہے، کہیں جانا نہیں ہے۔ اپنے مقام پر جہاں کا میرا ووٹر آئی ڈی ہے وہاں جا کر مجھے ووٹ دینا ہے، بس یہ کام کرنا ہے آپ کو، زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ہاں زور سے بولے ذرا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔